अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज। और मैं इधर देखो, इधर, हाँ जी नहीं, जिप से हम आ चुके हैं। जिप आज जिप इधर से इधर आई ज़बरदस्त। तो भी मॉर्निंग शो है हमारा, नादिया खान, ज़ुहैब हसन, में बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें, इतना कुछ है कि एक दिन में क्या नहीं हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रही हैं। और अब तो लोग अच्छा, जब ज़्यादा तादाद में लोग देखना शुरू कर दें, जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बढ़ जाती है ना। ऐसा है ना कि शुरू में जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं उस वक्त नोटिस कम हो रहा होता है, तो बहुत सारी आपके लेवल। और मुझे ये लगता है कि अब आजकल जो पहली कुछ खबरें आती हैं ना, उसमें इतना झूठ होता है। और फिर आप उस वक्त ना ही कोई आप अपनी जो है ना, मैं कहती हूँ, रिपोर्ट चलाएं। मैं भारत को खास तौर पे कहूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद बड़ी बेइज्जती और एम्बैरेसमेंट उनके लिए हो जाती है। खबरों में आजकल एक बार फिर भारत शदीद तनकीद का सामना, स्टार्टिंग विद ये बॉन्डाई बीच पे, जहाँ वो बड़ी उन्होंने कोशिश की, उन्होंने और इजराइल ने, कि किसी तरह को पाकिस्तान के ऊपर बात आ जाए। और कैसे जोड़ते जोड़ते चीज़ें इंडिया तक ही गईं कि जो शूटर्स थे उनका ताल्लुक भी इंडिया से ही है। अगर आप उनकी रूट्स को, अगर उसकी बात करते हैं, जो वो पाकिस्तान से किसी तरह कनेक्ट करना चाह रहे थे, नहीं कामयाब हुए। अब कितनी बेइज्जती की बात है, आपकी अपनी मीडिया पे ये बात हो रही है। किस मुंह से ये जो एंकर्स हैं एक गलत बात करते हैं, वीडियोस बना देते हैं, और उसके बाद फिर वापस उनको तरदीद करके अपने ही जो है रूट से उसको मिलाना पड़ता है। बड़ी शर्म की बात है। तो आप प्लीज वेरीफाई कर लिया करें, वेरीफाई कर लें, क्योंकि इस दौर में हमारे लिए भी एसओपी है, ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। क्योंकि इतना फास्ट हो गया मीडिया, ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर है, तो उसमें ये होता है कि आप जल्दी करने में ना, पहले ब्रेक करने के चक्कर में आप ऐसी खबरें देते हैं, इसके बाद आपको उसकी वजाहत देनी पड़ती है, उसकी तरदीद करना पड़ती है। तो बेहतर ये कि तरदीद से बेहतर ये है पहले आप उसको वेरीफाई कर लें, क्यूसी कर लें उसका। ऑस्ट्रेलिया की जी फोर्सेस कोई नहीं बता रही, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बता रहा, इंडिया को पहले पता चल जाता है कौन है, क्या, कहाँ के हैं ये वो, और रिपोर्ट पे रिपोर्ट। कितना मजाक बना दिया आपने अपना, ऑनेस्टली बस कर दें। और फिर जो कसर रह गई थी उनके बिहार के जो है चीफ मिनिस्टर, वाह 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 वाह, वो ऐसे कोई फजूल इंसान है, ऐसा शख्स देखो बन कैसे जाए। भारत में ही सिर्फ बन सकते हैं चीफ मिनिस्टर जिन्होंने इतनी बदतमीजी की है एक मुसलमान लड़की के साथ, उसका निकाब जो है उतार के सबके सामने एक सेरेमनी में, जहां डॉक्टर्स को देखो वहां एक्नॉलेज किया जा रहा था, और इसको कोई शख्स को शर्म नहीं आई। कह रहे हैं कि जी इसका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है। वो तो सीएम बना बैठा है। नहीं, मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है, वो सीएम है। और फिर ऐसे मुल्क का सीएम है जहां पर आप देखें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं, और उसके बाद आप अवार्ड दे रहे हैं किसी को और आप नकाब खींच रहे हैं। कहने के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत सी बातें कि भाई मुझे आपको देखना है, आई वांट टू सी योर फेस, बल्कि आप वो भी नहीं कह सकते कि अगर कोई हाइड किया हुआ है और एक उसका मजहब ज़ाहिर इजाज़त नहीं देता है, तो आप उसको फिर उसको खींच रहे हैं। बहुत ही बुरी बात। बिल्कुल एक सीएम होते हुए ये काम करना बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल है। बिल्कुल, और इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये भारत में बिहार के शहर पटना में, जहाँ ये वैसे पिटना चाहिए था इनको, ये सीएम ने वहाँ जो है बदतमीजी की है, और अब बहुत अप्रोर है, बहुत एहतजाज हो रहा है। और ये कि मुसलमानों के साथ कैसा, ये वैसे है मोदी पार्टी का, तो कैसा वो उनके साथ एक्सट्रीमिस्ट उनका बिहेवियर है, हेट्रेड है, सामने आ गया दुनिया। बिल्कुल। और ये देखें, ये नेक्सस तो जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, तो आज अगर हम आज के दिन को याद करें तो 2014 में, 16 दिसंबर 2014 में जिस तरीके से अफगानिस्तान में ट्रेन हुए दहशतगर्द, वहीं पर ज़ाहिर उनको नर्चर किया गया, और वहाँ से वो दहशतगर्द आया और एपीएस पर हमला किया। ठीक है, पेशावर में। और एक बड़ा सानिया इस मुल्क के लिए, जब एपीएस पर हमला हुआ तो ज़ाहिर हर आंख अश्कबार थी। 134 बच्चे और फिर 150 से ज़्यादा लोग एपीएस के सानहे में शहीद हो गए, अपनी जानें दे दी। और वो बिल्कुल भी नहीं हमें भूलेगा वो दिन, बिल्कुल जब हमने ये सुनी खबर। सबसे बड़ा बुज़दिल हमारा ये दुश्मन जी, बच्चों पे वार करना, और ये तारीख का बहुत ही डार्क चैप्टर है, बहुत तकलीफ दह चैप्टर है। क्योंकि इंसान, मैं कहती हूँ कि देखिए, दुश्मनी की बात है जो भी है कि बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, औरतें, ये बिल्कुल एग्जेम्प्टेड होते हैं। ये असूल है हर जंग का, हर मजहब का, हर सोसाइटी का। लेकिन जब भारत की बात आती है या अफगानी टेररिस्ट की बात आती है, तो उनके कोई मजहब, असूल कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन देखें उसने क्या किया उस वाक़े ने। आप क्या समझ रहे थे कि हमारा आज़म ख़त्म हो जाएगा? उस वाक़े के बाद हमारा आज़म मज़ीद बढ़ा, मज़ीद हम एक यूनाइट बने कौम, और हमने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने लड़ना है। एक बच्चे ने ये आज़म दोबारा से किया, तजदीद अहद वफ़ा किया कि अपने मुल्क पर, अपनी धरती पर कोई भी आँच आएगी तो पहले आगे बढ़कर हम उस हमले को रोकेंगे, और वही हुआ। तो आप जो चाह रहे थे वो नहीं, उसके बिल्कुल बरक्स बात हुई है। और हम तब से दहशतगर्दी के खिलाफ, बल्कि उससे पहले से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, जानों के नजराने देते आ रहे हैं। तो एक हमारे साथ एपीएस की स्टूडेंट होंगी शो पर, और उन्होंने एक बुक भी लिखी है एपीएस पर,
تو ان سے ذرا ہم بات کریں گے کیونکہ وہ بہتر بتائیں گے نا کہ اے پی ایس میں کیا اس وقت ماحول تھا, کیا تھا. بہت خوفناک ٹیررسٹ اٹیک تھا یہ, خوفناک اٹیک تھا, اور آج بھی ہمیں وہ بچے, وہ شہداء سب یاد ہیں, ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اس کتاب کے بارے میں کہتی ہوں نا, آپ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو کتنا ریلیو کر رہے ہوں گے آپ ان مومنٹس کو, ان میموریز کو, تو ہم ان سے بات کریں گے. بالکل ان سے بات کریں گے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم ایک اپنی پولیس فورس کی ایک ایسی ہیرو کی بات کریں گے جنہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا, اور جس طریقے سے ہاں دونوں ہی ظاہر پولیس میں اور خاتون جو ہیں انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا, یعنی کہ ڈاکوؤں کے خلاف ظاہر ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا, پتہ چلا ڈاکو ظاہر واردات کر کے نکلے اور ایک جگہ تو وہاں پہنچی ان کی پولیس فورس, اور اس کے بعد ایکسچینج آف فائر بھی ہوا, اور اس ایکسچینج آف فائر میں انہوں نے اپنے مطلب انہیں گولی لگی, ہاسپٹلائز ہوئی, اور وہ جو حالات و واقعات بڑا یہ مطلب یونیک سا بالکل انسیڈنٹ دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ آپریشن پہ گئے ان ڈاکوں کے خلاف تو دونوں ہسبینڈ وائف, ڈی ایس پی بوتھ آف دیم, اور جاتے ہیں اور دونوں پہ مطلب حملے کے دوران ان پہ بھی فائرنگ ہوتی ہے, دونوں زخمی ہوتے ہیں اور پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں, علاج جاری ہے, اور وہاں ان کی سیکنڈ ویڈنگ اینیورسری بھی. بالکل ایسے. بٹ میں کہتی ہوں فورسز, جب ہم اپنی آرم فورسز کی بات کرتے ہیں پلیز اپنی پولیس فورس کو بھی دیکھیں, اکنالج کرنا چاہیے. یہ تو یہ جو لوکل جو تھریٹس ہیں اور جو دشمن ہیں ان سے لڑتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, واقعی بالکل. تو ڈیلی بیسس پہ ہم ان سے بات کریں گے, اور تھینک یو سو مچ. اور یہ ہاسپٹل سے ہم سے بات کر رہی ہیں, بہت بڑی بات, ایکسکلوسیو آن رائز اینڈ شائن, دیکھتے رہیے گا. بالکل ایسے ہی. اچھا, پھر ہم بات کریں گے جناب ڈبل ڈیکر بسز آگے, تو اس میں تھوڑی سی بات ہوگی کراچی میں فورٹ پر بہت ساری خبریں اور جلدی آ جائیں گی. اور پھر ہم انفلوئنزا وائرس پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ ایڈوائزریز بھی آ رہی ہیں. یہ H3N2 مجھے تو کووڈ ہی لگ رہا ہے کہ کووڈ کی کوئی ہے, کھانسی اور اس طرح سردی لگنا, یہ سارے فارم لگ رہی ہے مجھے, پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. اچھا, پھر جب ہم آرٹ کی بات کرتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں دا سیکنڈ آور, تو بھائی اب سینئر ایکٹرز کو ہمیں ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے. لیٹس ٹاک اباؤٹ شہزاد رضا, جو بھی پچھلے دنوں ڈرامے میں ایک سٹار سٹڈڈ کاسٹ ڈرامے میں ان کا ایک سین جو آیا, سب کو بس کہتے ہیں نا ختم, کسی پہ نظر نہیں گئی, اور وہ ایسا اثر چھوڑ گئی ان کی پرفارمنس, وہ ایک سین جو اس پورے ڈرامے پہ بھاری, ہم اس کی بات کریں گے. نعمان اجاز کے ساتھ ان کا سین تھا اور کمال کر دیا. سیزنڈ ایکٹر ہے بھائی, کیا اسٹیج کے ایکٹر ہیں, اور کتنا ہم نے ان کے ڈرامے دیکھے. یہ بھی شو پہ ہمارے ساتھ ہوں گے, ایکسکلوسیو آن رائز اینڈ شائن ساتھ ہوں گے. بالکل, تو بڑا مزے کا شو ہونے جا رہا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس سانحے کی, اس واقعے کی جس نے ظاہر سب کو ہلا کر رکھ دیا. سانحہ آرمی پبلک اسکول کو 11 سال بیت گئے ہیں, لیکن سفاک دہشت گردوں کے لگائے گئے زخم آج بھی تازہ ہیں. اور جس طریقے سے بچوں کو اسکول جاتے بچوں کو گھر سے نکلے ہنسی خوشی, بہت سے پیرنٹس کی یادیں نادیاں انہوں نے شیئر کی کہ ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے اپنے بیگ اٹھا کر ہوم ورک کیا ہوا تھا. کچھ بچے دیکھ رہے تھے کہ اسکول جا کے میں نے اپنے دوست سے ملنا ہے, اور بس وہ آخری ملاقات تھی ان کے پیرنٹس کے ساتھ ان کی, اور پھر وہ گھر پہ واپس نہیں آیا. تو کتنی ماؤں کے لیے اتنا لمبا یہ اٹیک چلا, اور مطلب آئی تھنک بس اس کے اوپر بات کرنا بڑا مشکل ہے, کیا بڑا, اور وہ اتنا زبردست اس میں پھر وہ نغمہ بنا تھا کہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, تو ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے اے پی ایس کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں غلام حفصہ نے, اور انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے اے پی ایس پر. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. آج کے دن اور ذرا مشکل ہوگا یقیناً بات کرنا, ہم سے بات کرنا, سوال پوچھنا, آپ سے ساری میموریز ریفریش ہو جائیں گی. دکھائیں ذرا, ونڈو میں دکھائیں نا غلام حفصہ کو آپ, میں نے تو انٹروڈیوس کرا دیا ان کو. جی جی جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غلام حفصہ کیسی ہیں آپ؟ آج تو خیر یہ پوچھنا ظاہر ہے آپ کی یادوں میں ہی آج کا دن تو گزرے گا اے پی ایس کی, ذرا ہم سے بھی تھوڑا سا شیئر کیجیے لوگوں سے. اس دن کی میموری آپ کی. وجہ زخموں کو کریدنا نہیں ہے, وجہ ان لوگوں کو بتانا ہے جو ابھی بھی ان اویئر ہیں کہ کتنی قربانیاں ہم دے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں. ان کے لیے ذرا بتائیے کہ وہ دن کیسے اس کا آغاز ہوا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا. جی زویب, ابھی جب آپ بات کر رہے تھے آپ نے مینشن کیا کہ 11 سال ہو گئے ہیں اس سانحے کو, اس واقعے کو, تو میرے لیے یہ تھوڑا سا بلیو کرنا مشکل ہو گیا تھا, کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کچھ مطلب بہت ریفریشڈ میموری ہے. یہ ایک ایسی میموری ہے جیسے ہمیں لگتا ہے کل ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے, حالانکہ سالوں سال بیت گئے ہیں. تو 16 دسمبر ہمارے لیے اس مانند ہے کہ آج کے دن تیرے باز جواں سال جری پردہ جبر کے ہر ظلم سے ٹکرائے تھے, اور سرحد ارض وطن تیری حفاظت کے لیے کتنے خورشید تیری خاک کے کام آئے تھے.
ایکچولی اگر ہم 16 دسمبر کو ایک اے پی ایس اسٹوڈنٹ کے طور پہ ریمائنڈ کریں, اس میموری کو ہم ریکال کریں, تو ہمارے لیے شاید ایک عام دن شروع ہوا جو کہ ہوتا ہے, مگر جیسے ہی وہ دن لائک اٹ انفولڈس تو ہمارے سامنے وہ دنیا کی شاید حقیقتیں کھلی. ہماری ایج سے شاید ہمارے لیے وہ بہت بڑی چیز تھی جو ہم نے اس دن بیئر کی. ایک عام سا دن, اسکول گئے, سارا کچھ ہے, ہم نے یونیفارم پہنا ہوا ہے, وہ ہمارا مونوگرام جو ہماری پہچان ہے, اور پھر اچانک سے مڈ ڈے خبر آتی ہے کہ اے پی ایس پہ اٹیک ہو گئے. وہ اسٹل بہت انبلیویبل تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. ایک تو اسکول, سب سے بڑی بات کہ بچوں پہ کون حملہ کرتا ہے, ایک اسکول پہ کون حملہ کرتا ہے, ایک انسٹیٹیوٹ پہ کون حملہ کرتا ہے. تو ہم لوگ اسی میں تھے کہ شاید کوئی افواہ ہوگی, مگر جب نیوز چلی, اور نیوز میں بھی پہلے کیونکہ ایکسس نہیں دی جا رہی تھی میڈیا کو اسکول سائٹ کی, تو پھر بھی تھوڑی سی ہم لوگ ایک کشمکش میں تھے کہ ہو سکتا ہے کچھ فیک نیوز ہو یا پھر کچھ افواہ ٹائپ ہے چیز. مگر جب نیوز چینلز پہ مسلسل نیوز چلتے چلتے اچانک سے وہ اسکرین سپلٹ ہوئی اور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے مناظر آئے, وہ ریسکیو والوں کے ہاتھ میں بچہ تھا گرین یونیفارم میں, وہ گرین کوٹ اس نے پہنا ہوا تھا, تو وہ مونوگرام خون میں, وہ یونیفارم خون میں دیکھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. میں اس وقت 16 سال کی تھی, تو میرے لیے یا پھر کسی بھی ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے جو اس وقت اس یونیفارم میں ملبوس ہے, یا پھر اس سے پہلے اس نے وہ یونیفارم پہنا تھا یا پھر آج بھی پہن رہا ہے, اس کے لیے ایک ٹریجڈی اس کے ساتھ جڑی ہے. بٹ اس ٹریجڈی کو ہم بہت پازیٹیولی بعد میں لیا, کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, شہید کا جو لہو ہے وہ قوم کی زکات ہے. صاحب مجھے بتائیں کہ اس واقعے کے بعد جب اسکول گئی اور ان کلاسز میں گئی, پہلی دفعہ قدم رکھا, کیا فیلنگ تھی کہ تو میرے دوست تھے, کیونکہ دیکھیں نا کلاس فیلوز نہیں بھی ہوتے ہیں, اس کے بعد you cannot be the same, ایک دم نارمل آپ کی لائف نہیں ہو کچھ بچوں کو آپ شرارت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بالکل وہ بچے نظر نہیں آئے پھر آپ کو؟ اب اسکول کا جو ایک ڈیکورم ہوتا ہے نا, یا پھر جس ایج میں ہم لوگ ہوتے ہیں اسکول میں, وہ فن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, شرارتیں ہوتی ہیں, چنچل بیہیویئر ہوتے ہیں, اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے اس ایج گروپ سے, اس جگہ سے. مگر جب ہم نے نیکسٹ ڈے یا پھر اس کے بعد جب اسکول میں قدم رکھا, جب ہم اپنے کلاس رومس میں گئے, تو ہمارے اندر ایک دکھ تھا, ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ تھا جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے, اور ہمارے اندر اس ایج میں ایک ایسی سینس آف رسپانسبلٹی آ گئی تھی. دیکھیں, اپنا خواب جینا بہت آسان ہوتا ہے, مگر اس دن سے ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ اب صرف ہم اپنے خواب نہیں جینے, ہم نے اپنے شہید بھائیوں کے خواب جینے ہیں, ہم نے ان اسٹوڈنٹس کے خواب کو, ان کے عزم کو آگے لے کے جانا ہے, جنہوں نے اتنی سی عمر میں اپنی جانیں اس ملک پہ قربان کر دی. انہوں نے اس سے دریغ نہیں کیا, مگر ایک ایسی مثال بنے کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ 144 اسٹوڈنٹس, ٹیچرز, انہوں نے اپنے ملک کی خاطر دہشت گردی سے لڑتے ہوئے بہادری سے اپنی جانیں قربان کی. بالکل. حفصہ, جب آپ یہ کتاب لکھ رہی تھی تو کوئی آپ نے اس میں کچھ ایکسٹرا ریسرچ کر کے کوئی ایسے فیکٹس بھی انکلوڈ کیے جو شاید لوگوں کو پتہ نہ ہو؟ تو یہ میری کتاب ہے معصوم شہدا, جو کہ میں نے اے پی ایس پشاور اٹیک کے بعد لکھی تھی. یہ بک ایک اے پی ایس کے اسٹوڈنٹ کے جذبات ہے, یہ وہ اس کس طرح کی سچویشن سے گزرا, کیسے اس کی لائف چینج ہو گئی, اور کیسے کیا ہوا. آپ نے انٹرویوز کیے تھے حفصہ, تھوڑا سا لکھنے کا بھی ایکسپیرینس بتائیں, اور وہ کس کے انٹرویوز کیے, کس سے بات کی, کیا ریسرچ کی؟ بیسیکلی اس میں جو فرسٹ سورس آف نیوز جو انفارمیشن ہے وہ میں خود, کیونکہ ایک اے پی ایس کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایک آرمی فیملی سے بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہوں, میرے فادر آرمی میں تھے, تو وہاں پہ ہمارے جو انٹرنل سورسز تھے وہ تھے کہ ہمیں ڈائریکٹ وہاں سے نیوز. اس کے بعد بہت سارے فرینڈس ہیں جو کہ ڈفرینٹ سٹیز میں, کیونکہ ایز این آرمی آپ لوگ ڈفرینٹ سٹیز میں موو کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ڈفرینٹ سٹیز میں فرینڈز ہوتے ہیں, تو وہ فرسٹ ہینڈ آف جو ہمارا سورس آف انفارمیشن وہ ہے. میڈیا اس میں ایک سورس آف انفارمیشن کر رہا تھا, اے پی ایس پشاور اٹ سیلف وہ میرا سورس آف انفارمیشن تھا, اور اس کے بعد اس پہ میرے ایموشنس تھے کہ اس پر میں نے اس کو کیسے فیل کیا, اس پر اس نے مجھے کیسے چینج کیا. اور پیرنٹس سے آپ کی بات ہوئی ہوگی, ان ٹیچر سے بات ہوئی ہوگی, ہوتا ہے نا کہ کلاس میں کچھ بچے فیوریٹس ہوتے ہیں ٹیچرز کے, بھائی وہ نہیں آیا کیا, وہ کیوں نہیں آیا, وہ بڑی شرارت بھی کرتا ہے لیکن مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. اور وہ بچہ جب ٹیچر کو مسنگ لگا کہ اب وہ نہیں آئے گا بچہ کلاس میں کبھی بھی,
تو ان سے بات ہوئی, ان کے کیا تاثرات تھے جب آپ بک لکھ رہی تھی؟ تو میں ان بہن بھائیوں سے بات ہوئی جن کی اس بک میں ان کی سٹوریز نریٹڈ ہیں, جنہوں نے اپنے سامنے اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے, جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کیسے ان دہشت گردوں نے شفاقیت سے اور ایک بے دردی سے ان کے سامنے ان کے بہن بھائیوں کو قدم کیا, دوستوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا, شہید ہوتے ہوئے دیکھا. تو اس بک کو لکھنا بہت مشکل تھا, وہ سٹوریز ریکلیکٹ کرنی, وہ سارے ایموشنز ان کو پین ڈاؤن کرنا, یہ ایک ایسی جرنی تھی. اچھا کہتے ہیں آپ کا دکھ شیئر کرنے سے کم ہو جاتا ہے, آپ کسی سے اگر بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنا دکھ شیئر کرتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے. میرا جو موٹیو تھا بیسیکلی جب میں یہ بک لکھ رہی تھی, تو مجھے لگا تھا کہ میرے شاید شیئر کرنے سے, لکھنے سے میرا دکھ کم ہو جائے گا, میں شاید بہتر فیل کروں گی. مگر جب میں نے اس کو لکھا, جب میں نے اس کو پڑھا, جب اس کے بارے میں بات ہوئی, جب اس سانحے کے بارے میں ہم نے دوبارہ ریکال کیا, تو وہ ایک ایسے تازہ زخم کی طرح تھا جو کبھی بھرا ہی نہیں. اور اس زخم سے آپ کو عزم کیا ملا؟ وہ تو ٹھیک ہے کہ دکھ کی گھڑی اور وہ آپ نے ہمیشہ جب بھی یاد آتی ہے آنسو نکل آتے ہیں, لیکن اس سے عزم, جذبہ, حوصلہ کیا ملا آپ کو, آپ کے ساتھی اسٹوڈنٹس کو؟ یہ بھی بتائیے ذرا دنیا کو. آج دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے ایک جو ہم لوگ کا میسج ہے ٹو دی ورلڈ کہ بے شک یہ حملہ ہوا ہم پر, ایک سانحہ ہوا, ہمارے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے, مگر یہ جو ہم لوگ کے لیے جو ایک ہمارے دین کی طرف سے ایک حکم ہے نا, پہلا قرآن کا لفظ تھا اقرا, پڑھنے کا حکم تھا, ہم اس سے نہیں پیچھے ہٹیں گے. ہم اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اور دوسرا جو ایک لیسن ہمیں ملا, ہمارے بھائیوں نے ہمیں وہ لیسن دیا, ہمارے اسٹوڈنٹ جو فیلوز تھے انہوں نے جو ہمیں ایک لیسن دیا اس سانحے میں, وہ یہ تھا کہ ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. لیکن جب بات آپ کے ملک پہ آتی ہے, جب اس طرح کی سچویشن جاتے فطرے نہیں کرتے, وہی تو میں افضا کہتی ہوں. پھر آپ دیکھیں, کیونکہ ہمیں بڑی تکلیف ہے, غصہ ہے ایسے جب ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم سوال نہ کریں کہ کیوں بھارت کا پرچم لہراتے ہو, کیوں ان کی سپورٹ میں کوئی سٹیٹس ڈالتے ہو, تکلیف نہ ہو, سوال نہ کریں, آگ نہ لگے. یا شاید لوگ بھول جاتے ہیں, بھول گئے ہیں, یاد کرانا ضروری ہے کہ کیوں آج بھی ہمیں ایسے ایکٹ پہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ وہاں کوئی نہ کوئی سپورٹ دکھاتے ہیں آرٹ کے نام پہ, دکھ ہوتا ہے. یاد کیجیے, آج کا دن یاد کریں وہ جن کو بھول. غلام افضا, بہت شکریہ وقت دیا اور یہ میموری کی اور آواز آپ کی بھرائی ہوئی تھی. ویری پینفل, آپ نے اپنے آنسوؤں کو روکا, اور یقین کیجئے اس آواز میں کہیں بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی ان کا جذبہ کم ہوا ہے یا کوئی شکست کا کہیں بھی ذرا سا بھی امکان نظر نہیں. میں بتاؤں, ہمارے اسکول اسٹوڈنٹس کی جو فیملیز ہیں ان کے لیے زندگی بدل گئی اس سانحے کے بعد. مجھے یاد ہے کہ سب اسکولس کے باہر سنائپرز بٹھا دیے گئے, آج بھی ہیں. اور ہمارے بچے جب ہم ڈراپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو سارے آپ کو نا وہ سنائپرز نظر آ رہے ہوتے ہیں, بچے ڈر گئے بھائی, ہر اسکول کا بچہ ڈر گیا, ماما یہ کیا, یہ کیوں یہ انکل گن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے بتایا بیٹا آپ کی پروٹیکشن کے لیے. اور سب بچوں کو ایک طرح سے ٹریننگ بھی دی گئی کہ کبھی خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سیف کیسے کرنا ہے, گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں. اور دیکھیں پوری دنیا میں یہ قوم ہے, سب نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ہوگی اور دہشت گردوں کو مارا ہوگا. پوری دنیا میں یہ وہ قوم ہے جس کے بچوں نے دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے جانوں کے نذرانے. اور میں کہتی ہوں یہ جو ٹیررسٹ تھے ان کی آگے جتنی بھی نسلیں آئیں گی, شرم کی بات ہے ان کے لیے, شرم کی, ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ان کے خاندان میں ایک ایسا کبھی کوئی شخص تھا جس نے نہتے بچوں پہ, اس اساتذہ پہ, اسکول پہ حملہ کیا. شرم کی بات ہے, بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور یہ واقعی سب سے ڈرپوک جو ہے نا دشمن, یہ وہ ہے. یہ بچے رکیں گے نہیں, تھمیں گے نہیں, یہ بچے آگے بڑھیں گے, اس ملک کا نام ہمیشہ روشن کرتے رہیں گے. تعلیم کی روشنی, یہ جو تعلیم کی جو شمع ہے نا, اس کو جلائیں گے اور چراغ سے چراغ جلے گا, اور یہی روشنی پھر ظاہر ہے. بالکل. اور ٹیررسٹ جتنے بھی ٹیرر اٹیکس ہیں ان کی ہسٹری میں یہ سب سے بزدلانہ اور خوفناک سانحہ ہے. کبھی اس کو بھولنا نہیں, اس کو بھولنا نہیں ہے, کیونکہ آگے بڑھنے کا ہمیں جو ہے امید دیتا ہے. یہ واقعہ ایسا ہے, اس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے. ایک بریک ہم نے لینا, اور بریک کے بعد ہم ایک اپنی جانباز ڈی ایس پی سے آپ کی ملاقات کرائیں گے, جو کہ پولیس کے لیے, ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. اور پولیس کے بارے میں, اچھا بریک چلے لیتے ہیں پہلے, بریک کے بعد ہم واپس. میں تو کہتی ہوں سٹیٹس بھی ڈالیں کہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. بزدل دشمن.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सलाम पेश करते हैं हम अपनी पुलिस फोर्सेस को। क्या कमाल जो हैं इनके ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कुछ जिसमें ये बहुत ज़ख्मी हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, सिर्फ हमें सेफ रखने के लिए। तो रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट करें पुलिस फोर्सेस को, क्योंकि ये दिन रात लगा देते हैं हमारी प्रोटेक्शन, हमारी हिफाजत के लिए। बिल्कुल ऐसी और ऐसे हमारे अनसंग हीरोज हैं जी। बिल्कुल ऐसी हमारी जीएसपी है पारस बखरानी साहबा, जो कि शिकारपुर में डाकुओं से लड़ते हुए उन्होंने गोली भी खाई, लेकिन उसके बाद डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हुआ वो और 9-10 डाकुओं को वासिल जानूम भी किया, और जिस बहादुरी से उन्होंने लड़ा है, हम सलाम पेश करते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त पारस साहबा, और ये हॉस्पिटल से बिल्कुल हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया पारस साहबा, आपने हमें वक्त दिया। डीएसपी साहबा बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगी, आपको देख के बड़ा अच्छा लगा। जी अब कुछ बेहतर हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर दिल से आपको रिस्पेक्ट और सलाम पेश करते हैं। थोड़ा सा ऑपरेशन के बारे में उसके बताएं कि पुलिस ऑपरेशन क्या था, आपके हस्बैंड भी उसमें आपके साथ शामिल थे, वो भी डीएसपी हैं, तो ज़रा पूरा बताएं कि मुकाबला क्या प्लानिंग थी इन डाकुओं के खिलाफ और फिर क्या हुआ इसमें ऑपरेशन में। जी बिल्कुल, 8 दिसंबर को 26 लाख की एक वारदात हुई थी, स्नैचिंग की वारदात हुई थी मेरे एरिया में। क्योंकि मैं बतौर डीएसपी सिटी वहाँ पे काम कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड डीएसपी गढ़ी यासीन वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जैसे ही वारदात हुई, उन डाकुओं, उन क्रिमिनल्स को ट्रेस करने के लिए हमारी टीमें जोड़ी गई, और जब पता चला रात के टाइम, हमने क्लियर किया कि मंशर शाह के कुछ क्रिमिनल्स हैं और वो फैसिलिटेटर्स भी हैं और वो मंशियात भी चलाते हैं, तो उन्होंने ये वारदात की है। हमारी टीम ने एसएसपी साहब शिकारपुर सर शाहजेब की क़यादत में प्लानिंग की, क्योंकि एरिया मेरा था तो ज़ाहिर सी बात है सीनियर कमांड की सपोर्ट थी, तो मैंने उस ऑपरेशन में जो है वो अपना रोल प्ले करते हुए लीड किया। और उसके अलावा जब सुबह हुई, क्योंकि हमारा प्लान था कि 6 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, रवाना होंगे पूरी डिस्ट्रिक्ट की नफरी के साथ। सही। जब हम सुबह हुई, क्योंकि आपको पता होगा, मीडिया में आपने सुना होगा, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी 9 दिसंबर को ही थी। जी। और अनफॉर्चुनेटली उसी दिन जो है ये इंसिडेंट हुआ। जैसे ही हम लोग 6 बजे वहाँ से निकले हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की पूरी फोर्स के साथ, क्योंकि लीड मैं कर रही थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे जी। हम वहाँ से निकले हैं और हम गए वहाँ पे उस एरिया में। मंशर शाह करीब वेल प्रिपेयर्ड थे, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट था कि वहाँ पे पहुँचते ही, क्योंकि वहाँ पे उनके बहुत बड़े मोर्चे बने हुए हैं, उन मोर्चे से उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। पहले मेरे हस्बैंड जो है वो ज़ख्मी हुए, और मैं गाड़ी में ही थी अभी, हमने अभी बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनने ही वाले थे कि फायरिंग हम पे हो गई। जैसे ही मेरे हस्बैंड ज़ख्मी हुए तो मेरी गाड़ी को उन्होंने हिट किया। गए हम लोग एक ही गाड़ी में थे, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड निकल गए गाड़ी से, मैं अभी उतर रही थी कि वो ज़ख्मी हो गए। उनको दूसरी गाड़ी में ले गए हॉस्पिटल, मेरी गाड़ी वहीं पे स्टक हो गई और टारगेट किया मेरी गाड़ी को और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मुझे बुलेट मेरी चेस्ट को क्रॉस करते हुए नेक से गुजरी। जी मैं गाड़ी में ही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को, मैंने सुना कि मेरे हस्बैंड डीएसपी साहब ज़ख्मी हुए, उनको 2 बुलेट्स जो हैं वो लगी हैं। उसके बाद जो है मैंने अपने गनमैन को कहा कि अब जो है आप यहाँ से देखें कहाँ से फायरिंग हुई है, तो उनको निशाना बनाएं, लेकिन हमें उन्होंने मौका नहीं दिया और मेरी गाड़ी को हिट करते हुए मेरी जो है वो लेफ़्ट जो है आर्मपिट से जो बुलेट है वो क्रॉस हुई और चेस्ट को क्रॉस करते हुए नेक को जा लगी। मैंने अपने गनमैन और ड्राइवर को कहा गाड़ी यहाँ से
نکالو مجھے گولی لگ گئی ہے. کیونکہ ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا کہ آپ جو ہے انہوں نے کہا کہ میڈم ہمیں موقع نہیں مل رہا, ہم گاڑی نہیں نکال سکتے یہاں سے. اب کیونکہ میں نے اپنی سامنے جو ہے وہ ڈیتھ کو فیل کیا, میں نے اپنے آپ کو میں مطلب یہی سوچا کہ اب آج آخری دن ہے, کیونکہ وہ جو بلٹ میرے اندر سے گزری ہے اس کے بعد میں ہوش میں اتنا نہیں تھی. مجھے نہیں پتا کیسے میرے گن مین نے اور ڈرائیور نے مجھے وہاں سے نکالا ہے. اس کے بعد جو ہے مجھے شکارپور سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا. وہاں پہ میں اباؤٹ 15 منٹس وہاں تھی فرسٹ ایڈ کے لیے. اس کے بعد سکھر میں جو ضیاء الدین ہاسپٹل ہے وہاں پہ میرے ہسبینڈ اور مجھے لایا گیا زخمی حالت میں. اس کے بعد جب ایس ایس پی صاحب شکارپور سے شاہ زیب کو یہ بات انفارمیشن کا پتہ چلا تو انہوں نے آپریشن کرتے ہوئے ان کے خلاف جو ہے وہ ریڈ شروع کر دی. تو کافی جو ہے پینفل سچویشن تھی اور مطلب ون آف دا ورسٹ ڈیز آف مائی لائف. بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو جب وہاں پہنچی آپ اور آپ کو یہ لگا آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ تھے کہ ان کو گولی لگ گئی ہے, تو ایک تو دیکھیں نا کہ وائف تو ہے نا, ایک پولیس آفیسر تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہسبینڈ کو گولی لگ جانا اور ان کو فوراً رش کیا ہاسپٹل کی طرف, پھر بھی آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ان ڈاکوؤں سے میں نے لڑنا ہے, ان کو ختم کرنا ہے. ان کے ساتھ نہیں گئی, مطلب لڑتی رہی آپ مقابلہ کرتی رہی. تو پرسا یہ مجھے بتائیں نا کہ وہ جذبہ کیسے آپ کے اندر آیا؟ ایک طرف وہ بھی ہے دیکھنا ہے کہ پتہ نہیں میرے ہسبینڈ کو کہاں گولی لگی ہے, دوسری طرف اپنا بھی عزم رکھنا ہے, اپنی پارٹی کو بھی موٹیویٹڈ رکھنا ہے. وہ لمحہ ذرا ڈسکس کریں نا. بالکل اپنی ٹیم کو, ہم ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں پولیس کو, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہماری پولیس کی. جی, پولیسنگ کا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اور میں بچپن سے ہی پولیس جوائن کرنا چاہتی تھی. تو وہ شوق, وہ جذبہ جو ہے وہ شروع سے ہی تھا. لیکن جب میرے ہسبینڈ زخمی ہوئے, میں نے کھڑکی اپنی جو ہے وہ گاڑی کی ونڈو سے ان کو دیکھا کہ وہ ان کو بلٹ کراس ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہسبینڈ ہے اور میری کمانڈ تھی, میری جو نفری تھی, ان کو سپورٹ کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ میں ہی تھی وہاں پہ سینئر. میرے ہسبینڈ کو منتقل کر دیا گیا تھا ہاسپٹل, تو مجھے ہی ان کو سپورٹ کرنا تھا. لیکن انہوں نے ہمیں اتنا موقع نہیں دیا, وہ مورچے اتنے زیادہ تھے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے وہاں پہ فائٹ کیا ہے, میرے گن مین میں نے وہاں پہ فائٹ کیا ہے, ان سے مقابلہ کیا ہے. بھلے انہوں نے مجھے زخمی کیا ہے لیکن میرا جو میری جو ہمت ہے, میرا جو عزم ہے وہ نہیں ٹوٹا. بالکل, اس وقت بھی نہیں ٹوٹا اور ابھی بھی نہیں ٹوٹا. اور اللہ آپ کو صحت دے. مجھے لگتا ہے اس کے بعد آپ لوگ پھر کوئی جو نا سیکنڈ آپریشن بھی پلان کریں گے ان کے خلاف, انہی ڈاکوں کے خلاف, چھوڑیں گے نہیں آپ ان کو. بالکل, جب آپ کی جو سینئر کمانڈ آپ پہ سپورٹ کرتی ہے, آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے, ایس ایس پی صاحب شکارپور نے ٹرسٹ کیا مجھ پہ اور انہوں نے مجھے جو ہے سپورٹ کرتے ہوئے وہاں پہ بھیجا, تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کچھ دیکھا ہی ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ایس پی ہوں میں وہاں پہ, لیکن فرسٹ فیمیل ڈی ایس پی ہوں. وہاں پہ کوئی فیمیل ڈی ایس پی اس طرح کی پوسٹ پہ آئی نہیں کبھی بھی. بالکل. یہ بھی کہ جب یہ ہوش میں آئیں اور ان کو آپ نے اپنے ہسبینڈ کا پوچھا ہوگا, وہ بھی لمحات بتائیں اور اینیورسری کا بھی بتائیں, ہے نا, وہ ایک بڑی بہت ہی خوبصورت بات تھی کہ اینیورسری وہاں سیلیبریٹ ہوئی. اچھا وہ بھی بتائیں, جب آپ ہوش میں آئیں پہلا خیال آپ کو کیا ہے؟ ایکچولی میں اپنی گاڑی میں تھوڑا بے ہوش ہوئی تھی, لیکن جب مجھے ایمبولینس میں ڈالا گیا تو میں ہوش میں ہی تھی. مجھے ہوش آ چکا تھا اور میں بہت تکلیف میں تھی. اور جب میں ضیاء الدین ہاسپٹل پہنچی تو ایمرجنسی وارڈ میں میرے ہسبینڈ بھی تھے اور میں بھی وہیں پہ ہی تھی. تو جو بھی ہو رہا تھا وہ مطلب میں ہوش میں ہی تھی. لیکن بعد میں جب سیکنڈ ڈے 10th آف ڈسمبر کو ہماری سیکنڈ ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کی ہم نے, تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہاسپٹل میں ہم کریں گے.
मेरे हस्बैंड ने बड़ी प्लानिंग की थी, बड़ा सरप्राइज प्लान किया था हमारे चलो लिए। उन्होंने इस हालत में भी ना सरप्राइज प्लान किया। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और दहशत गर्दों को और जो डाकू हैं उनके लिए ड्रामना ख्वाब आप इसी तरह साबित हो। पार साहबा आपने यकीन बहुत कीजिए शुक्रिया, हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त भी दिया ऐसे मौके पर जब आप हॉस्पिटल में हैं और वहाँ से आप बता रही हैं बहुत कि शुक्रिया। कैसे आई एम श्योर आपको बात करते हुए भी तकलीफ महसूस हो रही होगी। अल्लाह आपको सेहत दे, आपको, आपके हस्बैंड को, और जो अहलकार इस ऑपरेशन में थे और वो ज़ख्मी हुए हैं उनको भी अल्लाह सेहत दे, हिम्मत दे। आप हमारे हीरोज़ हैं। बिल्कुल, ये है रियल हीरोज। पारस डीएसपी पारस बखरानी हमारे साथ। और देखिए किस What an तरीके से आप inspiration, मुझे बताएं what कि an ये inspiration, पता क्या है couple कि है। जान जा सकती है, जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ बहुत डेंजर है, लाइफ जा सकती है, और मील देखिए जा ना, सकती ऐसे है, ऐसे मेरे जो सिपाही husband की हैं जा सकती है। समझें ये भी आपके और हमारे तरह ही हैं। इंसान ये है औरतें, बिल्कुल, वही emotions हैं इनके। ये साहब, ये देखिए ना, इनके भी ये भी फैमिलीज हैं, इनके भी रिश्ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बस फर्क है कि आप और हम काम करके घर आराम से चले जाते हैं। इनको मालूम ही नहीं इन्होंने घर पहुंचना है शाम को या नहीं। इनके घर वाले, इनके बेटे, बाप, मियाँ, और ये जो खवातीन ऐसी फोर्सेस में रोज नहीं पता होता कि आज काम पे जा रहे हैं तो वापस आएंगे, जिंदा वापस आएंगे बिल्कुल। नहीं। तो कदर करें धरती हमारी माँ पर फोर्सेस कुर्बान होने का की, जज्बा पुलिस लेकर। फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, बिल्कुल हर सिपाही की, हर गार्ड की जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, नहीं, लेकिन मुझे उनकी इसमें ना कदर करें, थोड़ा सा ये कि- रिस्पेक्ट करें। हाँ, लेकिन मुझे पुलिस पर थोड़ा सा ये है कि हम जरा सा ना कंजूसी का मुजाहरा करते हैं खास जब भी तौर पुलिस की पे बात होती ड्रामों है। की बात आती है, करप्ट हाँ, पुलिस, पुलिस को corrupt- करप्ट हर जगह। तो ये है वो ये इनको ये है वो पुलिस ऑफिसर्स हमारे। एंड आई थिंक वो झोंक सरकार एक ड्रामे में इनकी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फोर्सेस को ट्रिब्यूट पेश किया। ऐसे बहुत सारे ड्रामे, कहानियां, जी जरूर, मैं तो कहती हूँ इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। फख्र है हमें अपनी पुलिस पे भी। रियल हीरोज। अच्छा, अब ब्रेक लेना है, ओह, आज ब्रेक तो के मैं- बाद हम वापस आएंगे। आज कुछ ऐसे ही हो गया बहुत ना? ही भाई इमोशनल। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इमोशनल हुए मैं आज, बातें कुछ ऐसी हैं, देनी लेकिन कुछ लाइफ ऐसा ही ऐसी है, बातें क्या कुछ ऐसी है, लाइफ ऐसी है भाई। कभी आप इमोशनल भी होते हैं, गमज़दा भी होते हैं। मैं इसीलिए क्लैरिफाई करना चाह रहा था जरूरी है। शो के आगाज पे हमने कहा बहुत एंटरटेनिंग, यानी वो ज़ाहिर सेगमेंट था, शहजाद रजा एक्टर, उन्होंने एंटरटेन किया। उसके बाद ज़ाहिर हमें एपीएस की भी बात करनी है, बेशक। क्योंकि हर खबर को हमने क्योंकि दिखाना ये है। जिंदगी है, यही जिंदगी है ना। हम खुशी को साथ साथ लेके चलना है। तो इसमें ये तनकीद नहीं कि अभी तो ये इतना हंसी की बात कर रहे थे और एकदम से फिर यही लाइफ है आपकी, हमारी सबकी लाइफ इस तरह चलती है। तो खैर अब हमने बात करनी है एक अच्छी खबर जनाब। ट्रांसपोर्ट का मसला, कराची का देरीना मसला लोग घंटों बसेस का इंतजार करते हैं और उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। हम ये देख रहे हैं बसेस का नेटवर्क भी बढ़ाया जा रहा है और अब इसी सिलसिले की एक कड़ी है ये डबल डेकर बसेस जो कि आ चुकी है। अभी रोड पर नहीं आई है लेकिन इनका ऐलान हो चुका है और ये पोर्ट पर खड़ी हुई। मुझे बहुत पसंद है, हाँ, मुझे बड़ी अच्छी बड़ी लगती है बेहतरीन क्योंकि double बड़ी नहीं, इसमें सिटी का जो व्यू आता है ना, और जब आप जाए ना तो ऊपर बैठना है, ऊपर बिल्कुल ऐसे। ऊपर वाले माले पे बड़ा अच्छा व्यू और बड़ी सेफ और बहुत मजे की लगती है मुझे तो। बिल्कुल, और ये तो वैसे टूरिज्म के लिए भी होता है ना कि आप ऊपर जैसे आगे ऊपर बैठ के आप पूरा शहर का आप नजारा करते हैं। और ये हम बचपन में ना लंदन में ही सिर्फ देखते थे ये जी, ये जो डबल डेकर बसेस होती थी, माशाल्लाह पाकिस्तान में है। नहीं, वैसे कराची में जरूर पहले आप- होती थी, ये तो खत्म हाँ, हो गई। अच्छा। यस, कराची में 60s के दौर में 70 बता दें डबल डेकर बसेस भी उस होती वक्त थी। मैं जाम पैदा भी नहीं हुई चल थी, रही ज़ुहैब होती थी। हमने कुछ पढ़ा भी है, सुना भी है। तो ये कि दोबारा ये डबल डेकर बसेस आ रही हैं और ट्रांसपोर्ट के इस मसले को हल करने की बहुत तेजी के साथ कोशिश की। ग्रीन बसेस का नेटवर्क हो, दीगर बसेस है जो कि आई हैं और मुख्तलिफ और ये रूट्स पर। ग्रीन इसलिए कहते हैं, कलर रेड है, ग्रीन इसलिए क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हाँ जी, ग्रीन बसेस बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो यानी लोग क्योंकि देखिए हर किसी के पास जो बाइकर है वो अपनी बाइक पर जाता है ऑफिस। लेकिन बहुत से ऐसे कराची में करोड़ों की आबादी है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑफिस जाना है, जिनको बच्चों को स्कूल छोड़ना है, दीगर काम है, अपने बिजनेस पर जाना है, तो आधे घंटे बस के इंतजार में खड़े हो। अच्छा, बस आ रही है हाँ। तो इतनी ओवर क्राउडेड है, ओवरलोडेड है, यही होता कि है, आपको जगह नहीं कदम रखने की मिलती, जगह खड़े नहीं होने की जगह नहीं है, बैठने का तो बिल्कुल ही सीन नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए इसमें काफी इसकी कैपेसिटी देखें ना, क्योंकि वर्टिकली आपकी जो है ना इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो डबल डेकर में ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, बिल्कुल खड़े नहीं होना, बैठना है। बैठना है बिल्कुल। अच्छा, फिर पोल्यूशन का मसला भी इससे जुड़ा हुआ है। सब अपनी अपनी गाड़ियां जब निकाल लेंगे, रोड पर ले आएंगे,
تو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تو کیا کر سکتے آپ اپنی بائک نکالیں گے اپنی گاڑی نکالیں گے ایک آدمی کو چھوڑنے جانا ہے گاڑی پہ جانے ہیں آپ اکیلے لیکن جب بسز کا نیٹ ورک بڑھے گا پبلک ٹرانسپورٹ بڑھے گی تو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کریں گے تو یہ کب ہم دیکھ رہے ہیں اس کو روڈ یہ بہت جلد بالکل آ جائے گی اب یہ پورٹ تک تو پہنچ گئی ہے اور اس کے بعد کراچی کی روڈوں کے لیے آئی ہے ظاہر ہے اور بس آنے ہی والی ہے بہت جلد میں بھی سوئچ کرنا چاہوں گی میں نے خود اپنی گاڑی پہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہنستے کھیلتے انجوائے کرتے ہوئے ڈبل ڈیکر بس پہ ہمارے گھر سے بھی یہاں کا روٹ لگا دیں فرنگی کا میرے گھر سے آ جائے میں بھی یہ ہے نا کون آئے گاڑی میں جب اتنی پیاری بسز ہوں میں تو نہیں آ رہی بریک کے بعد ملتے ہیں کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن گڈ مارننگ بیک آفٹر دا بریک گڈ مارننگ ایوری ون جب ہم بات کرتے ہیں H392 تو لگتا ہے کسی میزائل کی بات کر رہے ہیں ہے نا نام سے تو ایسے لگ رہا ہے کوئی میزائل ہے حالانکہ یہ کوئی میرا خیال مجھے کوئی کووڈ کا ہی ویریئنٹ لگ رہا ہے عجیب سا فلو ہے انفلوئنزا ہے جس نے ابھی دنیا کو پریشان کر دیا تیزی سے پھیل رہا ہے بہت ہی خطرناک ہے کین بی فیٹل آلسو نام پھر سے سنیں H392 انفلوئنزا میزائل ہی ہے یہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور پوری دنیا میں اب ٹریول ایڈوائزریز بھی بہت جلد جاری ہونے والی ہیں اس کو لے کر کیونکہ کووڈ سے جس طریقے سے دنیا متاثر ہوئی تھی تو ان کی یادیں بھی تازہ ہیں اور لگ رہا ہے کچھ اس طرح کا اچھا ہوتے سمٹمز وہی ہیں ایک ہی طرح کے سمٹمز ہیں کہ اس میں بخار بھی ہوگا آپ کو H3N2 ہاں صحیح ہے یہ بھی میزائل ہی لگ رہا ہے وہ میزائل ہے یہ بھی میزائل لگ رہا ہے اچھا جی تو جناب اب ہمیں جوائن کیا ہے بات کریں جی ڈاکٹر رانا جواد صاحب نے اور ان سے ذرا جانتے ہیں کہ بھئی یہ ہے کیا وائرس اور پوری دنیا میں جو پھیل رہا ہے کیا تیزی سے پھیلے گا اور اس کو مشکل ہو جائے گا پھر اس کی آپ کو ویکسین لگوانی پڑے گی کیا اس قسم کی صورت ہے ویلکم کرتے ہیں آپ کو پاکستان میں کتنے کیسز اس کے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں بتائیے ذرا اس کے بارے میں کہ یہ کیا نیا کوئی انفلوئنزا ہے یا پھر پہلے بھی تھا نام چینج ہو گیا ہے کووڈ کا ویریئنٹ ہے کیا بہت سارے سوال ہیں جی بہت شکریہ جی یہ نہ تو میزائل ہے اور نہ ہی کوئی نیا وائرس ہے یہ وائرس بھی پرانا ہے اور انفلوئنزا وائرسز ہوتے ہیں جنہیں ہم اے وائرسز کہتے ہیں اور ہر سال ان کی کبھی کوئی زیادہ پریڈومینیٹ ہو جاتا ہے کبھی کوئی دوسرا پریڈومینیٹ ہو جاتا ہے تو اس سال جو ہوا ہے وہ H3N2 ہے جو پہلے بھی ہم اس کا سامنا کرتے رہتے ہیں لیکن اس سال جو تھوڑی سی چینج آئی ہے جس طرح کووڈ کے اندر ہوتا تھا کہ وہ ویریئنٹ جسے ہم کہتے تھے کہ چینج ہو گیا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ چینجز ایسی آئی ہیں کہ جو پاسٹ امیونٹی ہے یعنی کہ جو ہمارے جسموں نے پچھلے سالوں میں اس کا مقابلہ کر کے ایک امیونٹی ڈیولپ کی ہوئی تھی اس کو یہ بائی پاس کر جاتا ہے تو اس وجہ سے اور دوسرا کلائمیٹ چینج جو ہے یہ دونوں چیزیں مل کے موسم ایسا سازگار ہے کہ وقت سے پہلے لوگ بیمار ہونا شروع ہوئے فلو کے ساتھ اور دوسرے یہ جو وائرس خاص طور پہ آیا ہے یہ ہماری پاسٹ امیونٹی کا خیال نہیں رکھ رہا تو زیادہ لوگوں کو ہو رہا ہے مہلک یہ پہلے سے زیادہ نہیں ہوا جتنا پہلے ہوا تھا اتنا ہی ہے لیکن زیادہ لوگوں کو ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہی اس وقت سوچ رہے ہیں اور نادیہ نے کر دیا میرے سوال کا ایک ہی سوال ہوگا کہ یہ نئی کوئی ویکسین کی نیڈ کیونکہ دیکھیں کانسپیریسی تھیوریز بھی بہت ساری ہے اس کو لے کر ٹھیک ہے اور ڈاکٹرز تو خیر ہمیں بتاتے ہیں وضاحت کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے یہ چیز کہ جی نئی ویکسین لگائیں نئی بیماری نئی ویکسین اور پیسہ اور پروفٹ نئی فارماسیوٹیکل کمپنیز اور یہ ساری چیزیں نہیں لوگ آپ یہ اس میں صحیح ہے لوگ سوچتے ہیں صحیح ہے اور بعض اوقات میں بات صحیح بھی ہوتی ہے لیکن یہ پرانی ویکسین ہے یہ ہر سال آتی ہے فلو شاٹس ہیں جو فلو شاٹس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی فلو شاٹس ہیں جو ہر سال آتے ہیں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہر سال جو فلو شاٹس آتے ہیں وہ پچھلے سال کے اوپر جو وائرسز سرکولیشن میں ہوتے ہیں ان کی بیس پہ بنتے ہیں تو ہر سال اس کی ویکسین کی جو وہ پروڈکشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے پچھلے سالوں کی نسبت سے مثلا اس سال جو آپ لگوائیں گے وہ 2025-26 والی ویکسین لگوائیں گے وہ 2019-20 والی آپ نہیں لگوا سکتے کیونکہ وائرسز چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ جو ویکسین ہے یہ کیونکہ پچھلے سال یہ وائرس تو نہیں تھا یہ اس کی سب ورائٹی نہیں تھی تو اس کے اوپر تو بیس نہیں کرتی لیکن جو 65 سال سے بڑی عمر کے لوگ ہیں یا جن کا مدافعتی نظام بیماریاں ایسی ان کے لیے یہ ابھی بھی ریکمینڈڈ ہے کیونکہ یہ H3N2 کے خلاف تو اس کے اندر مواد موجود ہے
सब क्लेड के मुताबिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो सीरियस जो बीमारी होती है उससे आपको बचा देती है, हॉस्पिटलाइजेशन कम होती है। तो वैक्सीन लगवानी जरूरी है। वैक्सीन फ्लू से बाज लोग लगवाते और हैं। बड़ी डॉक्टर साहब खौफनाक चीज़ है, लास्ट ईयर मेरे बेटे को इन्फ्लुएंजा हुआ। मुझे कभी इतना खौफनाक इन्फ्लुएंजा हुआ नहीं। मैंने उसको देखा कि 103 104 बुखार गया, हॉस्पिटलाइज किया, बेहोश बच्चा, इतनी गनूदगी में कि उसको होश ही नहीं प्रॉपर 1-2 दिन तो आया ही नहीं। मैं इतना डर गई। और उसके बाद हमें भी हुआ, और हमें वो उन्होंने टैबलेट्स फिर बाद में कोर्स करने को दी, पता नहीं टैमी फ्लू करके क्या कि जी इससे। और मुझे लगता है कि अब इस साल आई फील कि मतलब मुझे वो इतना फ्लू भी नहीं हुआ ना बेटे को या तमाम हम घर वालों को जिन्होंने ये कोर्स किया था। तो इसमें वो टैबलेट्स भी आपको लगता है फ़ायदेमंद हैं, और ये कि अगर आपने 1 साल किया हो तो नेक्स्ट ईयर भी आपकी थोड़ी प्रोटेक्शन रहती है। इन्फ्लुएंजा इतना ही खतरनाक होता है बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए। और लेकिन ये जो वायरस आया है, ये जो पिछले से चेंज है वो ये है कि ये ज्यादा देर तक रह रहा है। मसलन अगर आगे हफ्ते के अंदर खत्म हो जाता था इन्फ्लुएंजा, तो ये 2-2 हफ्ते तक रह रहे आराम के साथ। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुझे भी बाज दोस्तों के फोन आए हैं कि उनका इन्फ्लुएंजा का इस दफा का जो अटैक है वो बहुत शिद्दत के साथ है। सही। अच्छा, हाँ, और डॉक्टर साहब जब वैक्सीन और ये जब शॉट्स, इसके अलावा इसकी मेडिसिन क्या है, इलाज यानी क्या है इन्फ्लुएंजा का? फिर हॉस्पिटलाइज होते हैं और 1 हफ्ते तक 2-2 हफ्ते तक वो चलता रहता है? ड्रिप्स बहुत देखिए, इसके लिए एंटीबायोटिक्स तो नहीं है इलाज, क्योंकि ये वायरस से होता है। तो वायरस के खिलाफ हमारे पास एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं, ये नहीं है कि नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों को दी जाती हैं जिनका रिस्क बहुत ज्यादा है, बुजुर्ग है, उनको कोई बड़ी बीमारी है और उनके साथ शिद्दत के साथ हुआ, तो उनको एंटीवायरल दी जाती है। रूटीनली एंटीवायरल नहीं दी जा सकती। जो हम अक्सर लोगों को हो रहा है, जो नौजवान है, यंग लोग हैं, उनके लिए यही रिकमेंड है कि वो एहतियात करें, रेस्ट करें, फ्लूइड्स ज्यादा अपने इस्तेमाल में रखें। आजकल सर्दियों के दिन है तो सूप वगैरह, पानी जो है या जो भी आप सूप वगैरह पी रहे हैं वो राहत देता है, थोड़ा सा स्वेलिंग कम होती है। तो और अगर आपके कंजेशन है, नाक बंद है, तो भाप जरूर लें। भाप इज वेरी इफेक्टिव। और डॉक्टर साहब ये कंटेजियस है, रिलीव करने के लिए कंटेजियस है कि एक से दूसरे को लगेगा, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा कंटेजियस है और बड़ी तेजी के साथ फैलता है। और एक्चुअली बच्चों के जरिए स्कूलों से ये फैलता है। और फिर जिस तरह कोविड के दिनों में होता था कि बच्चे स्कूल से लेके आए कोविड और उसके बाद घर वालों को भी हो गया, वो इसके लिए है। तो इसके लिए भी जो एहतियातें हैं इसके बचाव की, वो तकरीबन वही है जो कोविड की होती थी। आपने वेंटिलेशन रखें, खिड़की विड़की खोल के रखें जहां पे कोई मरीज है, ताकि वो जो वायरस है वो बहुत ज्यादा तादाद में कमरे में ना इकट्ठा हो, क्योंकि अगर इकट्ठा होगा और वेंटिलेशन नहीं है तो जो दूसरा उस कमरे में आएगा उसको इन्फेक्शन होने का खतरा है। डॉक्टर साहब, हाथ उसी तरह अक्सर आपस की धोते बात है रहें कि ये हम बचपन से इस तरह के मुख्तलिफ नौइयत के बुखार हम देखते आ रहे हैं। यानी कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं। हमें अपने बचपन से याद है कि कभी बुखार हुआ और वही इंटेंसिटी जो नादिया बता रही है वो हुई, फिर सही हो गई, फिर नॉर्मल सा फीवर भी हुआ, वायरल सर्दियाँ आई तो फिर आपका गला बैठ गया। तो यही वो इसमें सारी चीजें हैं। कोई ऐसी फेटल कोई इसमें नहीं है बात, मुख्तसरन अगर बात नहीं, इट कैन बी फेटल आल्सो। ये इन्फ्लुएंजा अगर मतलब देखिए जी जी, Depends इट कैन बी फेटल, इट कैन बी फेटल स्पेशली ओल्ड पीपल और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। हाँ। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो H3N2 वायरस है, हर साल डिफरेंट वायरस प्रीडोमिनेट करते हैं। तो इस साल का जो H3N2 है, ये पहले भी हम इसका सामना कर चुके हैं और हमें ये पता है कि ये आप दूसरे जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस है उससे दुगना मोहलक है। यूके के अंदर चंद साल पहले ये स्टडी की थी कि जिस साल उनका H3N2 आया था तो उनकी 16,000 डेथ्स हुई थी, और उससे पिछले साल जब H3N2 नहीं था तो उनकी 8,000 डेथ्स थी। यानी कि तकरीबन 100% इसके अंदर ज्यादा इसकी अच्छा, तो डॉक्टर साहब विल फ्लू शॉट हेल्प? है। आप आखिर में बस बताएं कि अगर फ्लू शॉट लगाते हैं या ये जो इन्फ्लुएंजा की टैबलेट्स का कोर्स है, विल दिस हेल्प एज अ प्रिवेंशन?
नहीं जी, टेबलेट्स का कोर्स तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा. फ्लू शॉट फॉर वनरेबल पीपल इज रिकमेंडेड, लेकिन याद रखिए 14 दिन लगते हैं इम्यूनिटी डेवलप होने में उसके बाद. और दूसरी ये है कि वो ये गारंटी नहीं है कि आपको फ्लू नहीं होगा उसके बाद, लेकिन अक्सर ये है कि उसकी शिद्दत कम होगी और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम. और किस एज से किस एज तक ये जो तो है अगर फ्लू आप शॉट्स बड़ी लगा उम्र सकते के हैं, फर्द हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा फ्लू शॉट्स की कोई एज देखिए, बता दें? जी 65 एंड अबव को तो जरूर लगवाना चाहिए. और बच्चों में? और जो बाकी जिन बच्चों के, देखिए पाकिस्तान के अंदर ये रिकमेंड ऑफिशियली तो नहीं किया जाता, लेकिन बाज़ ममालिक के अंदर तो हर शख्स को रिकमेंड किया जाता है. वो तो कहते हैं कि आप साल 2 साल के भी बच्चे हैं तो आपको ये लगना चाहिए. लेकिन पाकिस्तान के हालात के अंदर आप अगर आप 65 एंड अबव हैं तो जरूर लगवाएं. आपको कोई दायमी बीमारी है, शुगर है, हार्ट की बीमारी है, यानी कि आपका जिस्म में मुदाफत कम है, कैंसर के आप पेशेंट हैं, तो आपको भी लगवाना चाहिए. और ये वो एज ग्रुप्स हैं जिनको कवर हमें जरूर करना चाहिए. जी जी, थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया डॉक्टर राना जवा साहब, आपने वक्त दिया और इन्फ्लुएंजा से हल्का ना लें, बहुत हाँ, तकलीफ देह का बुखार. अगर कोई भी फैमिली में बीमार है, बहुत उनको उनका ख्याल करें, मोहब्बत प्यार शफकत जरूरत है. दे आर इन अ लॉट ऑफ एडवांस एज में खास पेन. तौर पर क्योंकि लंग्स में जाता है, फिर बहुत लंग्स तकलीफ इन्फेक्शन है. होता है और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम और फिर नॉर्मल सारे मामला बुखार बिगड़ फ्लू जाते हैं. नहीं है ये, समझें कि वो बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं. तो उनका ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें. और ब्रेक के बाद मिलते हैं. कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. राइज एंड शाइन में अब थोड़ी सी नए एंटरटेनमेंट अंदाज के साथ, नए फ्रेम के साथ, नए अंदाज के साथ एंटरटेनमेंट थोड़ी सी होगी. और आपकी मुलाकात हम कराएंगे हमारे बहुत ही जाने माने, बहुत सीजन्ड एक्टर शहजाद रजा, जिनको सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में फेमस है. पाकिस्तान का नाम जैसे रोशन किया है उन्होंने. हमारे सीनियर ड्रामा के जरिए. एक्टर्स एक खजाना है हमारे लिए. हाँ. और फिर भी जब हम ड्रामास देखते हैं तो उसमें न्यू कमर्स तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हमारे सीनियर एक्टर्स का लगता है कि जैसे कोई उनकी जगह जो है उसको भूल गए जी, हैं. आप सही कह रही हैं, और बिल्कुल. आज भी जब भी किसी ड्रामे में हमें अपने सीनियर एक्टर नजर आते हैं तो वो 4 चांद लगा देते हैं. एक सीन ही भारी होता है उनका. बिल्कुल, एक सीन ही जैसे अगर कि आगे से शहजाद भारी रजा को हमने देखा भी एक ड्रामे में, और कुछ हालांकि चंद सीन्स थे, लेकिन हर सीन में क्या इम्पैक्ट था. और फिर वो पावरफुल intense सीन बताया. आया जिसमें उन्होंने वो फाइल वापस की जो फ्रॉड से उनको बेची गई, और वो बेच नहीं पाए घर को टाइम पे, और बेगम का इलाज वाइफ ना हो की सका death और हो गई बेगम की फिर, डेथ और हो वो जो गई. और ये interaction नुमान हुआ, एजाज के साथ नुमान उनका एजाज के सीन साथ. था. व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस. शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं राइज एंड शाइन पर आपको. आप सेट पर थे और वहां से आपने वक्त निकाला है, बहुत शुक्रिया आपका. जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश. वाकई मैं ऐसी शूटिंग में फंसा हुआ था कि वो उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे थोड़ा टाइम दिया. हुक्म करें प्लीज. जी अभी नजर आ जाए सर. अभी नजर नहीं आ रहा मेरी. अरे अब नजर आ रहे, चलिए पिक्चर ही नजर आ रही है. नहीं सर, हुक्म क्या करना है? शूट चल रही है अभी इनकी, कहीं हम शूटिंग तो चल रही है. बिल्कुल. पहले तो ये बताएं आप कहाँ हैं. मैं औरंगी में वो जो एक्सप्रेस का जो चैनल है ना, तो वो उनका सीरियल कर रहा हूँ मैं. अरे वाह. तो ये लुंडा बाजार का सेट लगा हुआ है, और इसमें इतना ह्यूज सेट है कि मतलब एक लम्हा भी नहीं मिल रहा है किसी आर्टिस्ट को भी निकलने का. तो लेकिन बड़ी मोहब्बत इनकी कि इन्होंने बड़े प्यार से जगह दी मुझे आपसे बात करने के लिए. हुक्म करें मुझे, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, हुक्म कीजिए मुझे. क्या बात नहीं सर, क्यों बार बार आप कह रहे हैं ऐसे? हुक्म करें, हम आपके फैन हैं, आप हुक्म करें हमें. जी शहजाद भाई, बस आपसे यही बात करनी है. एक तो थोड़ा सा इस ड्रामे की बात कर लेते हैं. छोटा सा सीन था, लेकिन आपने जैसे अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और वो नजर आ रहा है कि आप छा गए. मैं 8 मिनट का मोनोलॉग सीन था. छोटा सीन नहीं, बहुत लंबा सीन था, अकेले, जिसमें दूसरे के कोई डायलॉग नहीं. और 7-8 मिनट तक आपने सीन को उठाए रखा, संभाले रखा, और क्या मैजिक किया आपने शहजाद भाई. मैं देखिए नालिया प्लीज, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं क्रेडिट गोज टू जनाब एहसन खालिद साहब. या मैं समझता हूँ कि नौमान एजाज साहब ने जो रिएक्ट किया ना इस सीन में, जो कोई आर्टिस्ट नहीं करता है. और नौमान साहब तो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं यार कि वो क्या बात है उनकी. हमारी नजरें आप पे थी. सीन को रिएक्ट करके मेरे सीन को, या मुझे हाई मिली, ये उनकी मोहब्बत है. आप उनका रिएक्शन देखिए, उसने उस सीन को मजबूत कर दिया, वो उस कंटेंट को मजबूत कर दिया,
اور سب سے بڑی بات کہ جب احسن چالیس کسی چیز کو ڈائریکٹ کر رہے ہو نا تو میں سمجھتا ہوں وہ کیریکٹرز کو ہاتھ سے پکڑ کر لے کر چلتے ہیں, اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی جگہ پر لے کے چلتے ہیں اور وہ ڈرامے کی ہائی پر جاتے ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں رائٹر کا, میں بڑا شکر گزار جی ہوں. اچھا شہزاد بھائی ذرا بتائیں تھوڑا, اب آج کل کا ڈرامہ اور پہلے کا 90s کی ڈرامے کی ہم بات کرتے ہیں, 80s کی ڈرامے, اور آج کا ڈرامے بہت کمرشل کانٹینٹ ہو گیا ہے, ملٹیپل سٹریمز ہیں ویورشپ کی, ارننگز کی, بہت کچھ سوشل میڈیا, ہاں جی, آرٹسٹ بزی بھی بہت ہو گیا, بہت ساری چیزیں بدل گئی, اور آپ کا ایسے اس ٹائم پہ اس تیز دنیا میں ایڈجسٹ کرنا کیا امپروو ہوا اور کیا خراب ہوا ہے؟ دیکھیے ہر دہائی میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی چینجنگز آتی ہیں اور ہر شعبے میں آتی ہیں, ہر جگہ پہ آتی ہیں, اور یہ ہمارے شعبے میں بھی یہی ہے. دیکھیے ہر دہائی ہمارے نئی چینجنگ لے کے آتی ہے. ڈرامہ پہلے کچھ اور تھا, اس کے بعد کچھ اور ہوا, اور اب ڈرامہ جو ہے نا ہم مختلف انداز سے لے کے چل رہے ہیں. کچھ لوگ بلکہ زیادہ تر لوگ آج کے دور کو پسند نہیں کرتے ہیں, انہیں اچھا نہیں لگتا, لیکن دیکھیے ڈرامہ پھر بھی چل رہا ہے, کانٹینٹ پھر بھی چل رہے ہیں, اور کانسیپٹ جو ہے لوگوں کا اس میں چینجنگز تو آئی ہیں, لیکن جو رائٹرز ہمارے, جو ہمارے ڈائریکٹرز, ہمارے جو ایکٹرز جو ہیں, جو کرنے والے ہیں, وہ اس میں بڑا چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں, اور چینج ملتا بھی ہے لوگوں کو. اور میرا خیال ہے لوگ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ان کو مختلف لوگوں کو اپنے اپنے حساب سے ڈرامہ مل جاتا ہے. لیکن شہزاد بھائی میں یہاں پر یہ کہوں گا, ایز اے فین میں بات کروں گا, آپ جیسے ایکٹرز بہت کم نظر آتے ہیں. ہم تو بختو بھائی سے بچے تھے ہم, اور تب سے یقین کریں استادوں کے استاد, پھر وہ اسٹیج ڈرامہ, پھر عید عاشقوں کی, اور وہ ہوگن نخریلا, یاد ہے نا, ہم تو سر فین ہیں آپ کے. جی بات ابا ملاحظہ ہوشیار, بات ابا ملاحظہ ہوشیار, بالکل. تو ہم کہتے ہیں شہزاد بھائی جہاں نئے ایکٹرز ہیں اس میں آپ جیسے سینئر ایکٹرز کا ہر ڈرامے میں ہونا ضروری ہے, یہ ڈرامے کی ضرورت ہے. دیکھیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ بالکل صحیح فرما رہی ہوں. ہوتا ہے جہاں میری ضرورت ہے لوگ مجھے بلا لیتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں میں اس عمر میں بھی کام کر رہا ہوں, بغیر بریک کے کام کر رہا ہوں, محبتوں کے ساتھ کر رہا ہوں, اور لوگوں کا ریسپانس ملتا ہے اور بڑی محبتیں ملتی ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے اللہ کا اور اپنی پبلک کا, اپنے دوستوں کا. اور شہزاد بھائی آج کل کی جو کامیڈی ہے, ایک طرف تو آپ کا سیریس یہ فیملی ڈرامہ, ایک طرف کامیڈی تھیٹر, وہ کتنا جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا وہ ترقی کیا, اس نے زوال آیا ہے, وہ کامیڈی نہیں رہی؟ What are you dealing with? میں نے کہا نا آپ سے, ہر دور میں انداز چینج ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ صرف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. بات نہیں. انداز بیاں, ہمارے انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے, معیار امپروو ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیے کہیں پر آپ کو دیکھیں, لوگ جو ہے نا وہ لوگ بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں, اور کرنے والے بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں, دیکھنے والے بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں. لیکن میں اگر مجھ سے پوچھیں گے نا تو ابھی ہم اپنے اس سے ٹریک سے ہٹ گئے ہیں. جو کام پہلے ہوتا تھا وہ اب نہیں ہو رہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انداز چینج ہو کے ایک ٹریک پر چل رہے ہیں. کامیڈی ایک ٹریک پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایسے انسانیت ہے. یہ بہتر. شہزاد بھائی میں اس کو اگر کچھ کہہ رہے ہیں شہزاد بھائی, کمپلیٹ کریں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بس یہی ہے, دیکھیں ایک ٹریک پہ کام نہیں ہونا چاہیے, کوئی سبھی ایک ٹریک پہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ٹریکس الگ الگ ہیں, لوگوں کو مختلف انداز سے دینا چاہیے ہمیں. تو میرے ڈائریکٹر جو ہے نا وہ آواز دے رہے ہیں مجھے, میں اگر آپ کی اجازت ہو تو چلا جاؤں, کیونکہ پورا سین رکا ہوا ہے میری وجہ سے. مجھے میں تھوڑا سا ہی بتائیں, وہ تو مجھے بتائیں, یہ جو لافٹر جو لیا جاتا ہے وہ بھی کیا ایک آرٹ ہے؟ وہ ہمیں اب کامیڈینز میں نظر نہیں آتا, زبردستی کے جملے کریک کر کے, اور اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ رسپونڈ کرے گا کراؤڈ. لیکن آپ جو لافٹر لیتے تھے, آپ کو پتا تھا کہ ٹائمنگ یہاں لینا ہے میں نے لافٹر. بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ سین میں ظاہر بزی تھے, وہ ہمارے لیے وقت نکال کے آئے, شوٹنگ چل رہی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں نا کہ
کتنی نفاست سے بات کرتے ہیں. آج کل تو سب سے بڑا جو آپ کو میں بتاؤں عذاب جو ہو گیا نا کسی آرٹسٹ کے لیے, خاص طور پہ وہ لوگ جو کامیڈی کرتے ہیں, ہر جملے پہ تنقید, ہر چیز پہ ٹرولنگ, ہر چیز پہ او آپ کا یہ مطلب تھا, مطلب مزاح ختم. میں کہتی ہوں آج بھی اگر معین اختر زندہ ہوتے, وہ شو کر رہے ہوتے, لوز ٹاک وغیرہ ہوتا تھا, کتنی تنقید ہوتی. آپ تو ان کو کچھ کامیڈی کرنے ہی نہ دیتے, کوئی کامیڈی تو نام ہی اس کا یہ ہے کہ بھائی وہ ایک سخت جملے ہوں گے. میں ان کے پی ٹی وی کے شوز دیکھ رہی تھی, معین اختر کے پرانے, سارے آرٹسٹ بیٹھے ہوئے اور ایسے ایسے زبردست سوال ہو رہے ہوتے تھے, لیکن سب انجوائے کر رہے ہیں. اب اگر آج ہوتا نا یہی لوگوں نے جینا آرام کرنا تھا. آج دیکھیں وہ مذاق بھی مذاق نہیں رہا نا, آج تو وہ جناب آپ بلو دی بیلٹ جاتے ہیں, ہر چیز تو آپ نے سارکسٹک رکھنی ہے, ہر چیز تو آپ نے جو ہے نا وہ بٹوین دی لائنز ایسی بےہودہ باتیں کرنی ہے. لیکن جو اس وقت ہوتا تھا نا تب بھی سارکیزم تھا, لیکن بےہودگی نہیں تھی, بالکل نہیں تھی, لیکن اس کو بھی بخشنا نہیں تھا. آج کے زمانے میں یہ جو کامنٹس انفلوئنسر سو کالڈ, اور یہ جو آ کے نا اپنی اس طرح جو رائے دیتے ہیں ہر جملے پہ, ہر ایک کے اوپر, کہ جی اس کا تو اس نے ایسے بولا, اس کا یہ مطلب, یہ کیسا مذاق تھا, یہ تو فنی نہیں تھا, یہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں, مزہ ہی ختم ہو گیا. مزہ ختم ہو گیا. کامیڈی ہی نہیں رہی. کامیڈی لکھی نہیں جا رہی, بات یہ کامیڈی لکھی نہیں جا رہی, رائٹرز نہیں ہیں تو, اور پھر ایکٹرز اتنی ٹرولنگ, اتنی نیگیٹو ٹرولنگ ہے کہ آپ کیا کس طرح کامیڈی بنائیں. بالکل. تو سب سے زیادہ اس ٹرولنگ کے زمانے میں, اور اوبویسلی آپ کا جو یہ انڈین سائبر ریٹس موجود ہیں جو ہمارے ہر آرٹسٹ, ہر پروگرام کو ایسے ٹرول کر رہے ہیں لائک اے مشن, لائک دیئر ریلیجن, تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو گیا. کسی کو نہیں بخشتے. نہیں, آپ دیکھیں کوئی بھی چیز آتی ہے نا کلپ, خاص طور پہ ہماری, تو ایسے انڈین ٹرولرز آتے ہیں آپ کے جو کہ بیٹھے ہیں, ان کا مقصد یہ ہے, ان کی فنڈنگ کی جا رہی ہے کہ جی پاکستانی کے ڈرامہ آرٹسٹ, سنگرز, ان کو نہیں چھوڑنا, کسی کی تعریف ہونا, ایسے ٹرولنگ کرو, پرسیپشن بناؤ کہ اوہو ان کی تو عوام ان کے خلاف ہے, اور یہ ان کے ہی ریٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اینڈ وی نو اٹ. بھائی نادیہ اتنی اچھی آپ کامیڈی کرتی ہیں, سیریس باتوں کے ساتھ ساتھ کامیڈی بھی ساتھ ساتھ کرتی رہے نا. آپ کیوں نہیں کر رہی ویسے آج کل کامیڈی؟ کیوں نہیں کر رہے؟ کامیڈی تو چل رہی ہوتی ہے, کامیڈی تو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. بالکل, وہ تو ہے ہی, وہ تو مزاج کا جو آپ ایسے شو میں آگے آہستہ آہستہ بھولتی جا رہی کہتی تھی میں ماڈرن کڑیاں تھے, ماڈرن کڑیاں وہی میں کر رہا تھا. کیا بات ہے, معاملات اتنے سیریس ہیں, کیا آپ کی بھی ٹائمنگ بہترین ہے کامیڈی کی. ہاں بس جی تھوڑا سا یہ جنگ کے بعد نا ذرا, چلیے جی پھر ایک بریک لے لینا تو پھر اسی آنے. بہت ہی بری بولی ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب تھوڑا سا ذرا بھارت کے بارے میں بات کرتے ہیں, جن کا تو کوئی ویک تو کیا منتھ آف امبیرسمنٹ چل رہا ہے, اس کو تو آپ میرے خیال مارک ہی کریں. ایک کے بعد ایک. جی ہاں, ایک میسی کا جو سب سے بڑا میس بنا, زبردست اسٹیچو بنایا, اور جب اس کو دکھایا لوگوں پہ, ریویل کیا, تو شعیب ملک, کیا بات ہے. اس کے بعد جو کھیلا, ہاں جو وہ بھی کتنا برا کھیلا, اسٹیڈیم میں لوگ پاگل ہو کے سب کچھ توڑ کے چلے گئے. اسکیم آف دا ایئر, جو ان سے پیسے لے کے میسی کے سو کالڈ آپ نے ان کا درشن کروانے تھے, اور لوگوں سے کیسے اسکیم کر کے ان سے پیسے, دیگر شہروں میں بھی جانا تھا میسی کو, تو میسی نے بھی سوچا کہ میں کہاں گیا بھائی. ہاں جی, اور جو ایونٹ آرگنائزر تھا اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے, FIR اس کے خلاف. مطلب اٹ واز اے کمپلیٹ ڈیزاسٹر, جو ایک ملک نے سمجھا کہ ہم کیا اپنی ہماری شہرت ہوگی, نام ہوگا کہ میسی انڈیا میں آیا, آپ کو پتا میسی اب نہیں آتا. میسی سواریز بھی آیا ہے. سواریز بہت بڑا پلیئر ہے, گوٹ سے بس نیچے کی چیز ہے تھوڑی سی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ سواریز بھی آیا ہے یا نہیں آیا انڈیا میں, پتہ نہیں چلا. مطلب اتنا آپ نے آل آئیز آن انڈیا کہ جی میسی کا ٹور کا دکھائیں گے سارا, اور وہ برباد ہو گیا. دنیا نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے کیسے جو ہے توڑ پھوڑ کی, کتنا ڈیزاسٹر تھا. میسی کا ایونٹ انڈیا میں جو ٹور تھا became the biggest mess imaginable, a big embarrassment for Indian I think government and ان کی مینجمنٹ. لوگوں کو کیسے ان کا پیسہ لوٹا, وقت ضائع کیا, اور اسٹیچو تو نہ ہی پوچھیں. رتک روشن نے بھی کہہ دیا تھینک یو ویری مچ, لیکن میں فٹ بال نہیں کھیلتا. اچھا, اس کی فٹنس بھی شعیب ملک والی لگ رہی. یہ شعیب ملک کا اسٹیچو بن گیا. میرے خیال وہ جس نے اسٹیچو بنایا وہ شعیب ملک کا فین ہوگا. نہیں, رتک روشن کو لوگوں نے کہا, کہہ رہے بھائی میں فٹ بال نہیں کھیلتا, تھینک یو, لیکن میرا اسٹیچو آپ نے بنایا.
حد ہو گئی. مجھے اس میں ہنسی پتہ نہیں میسی خیر بہرحال میسی کہاں چلے گئے بھائی. اینگل غلط دکھایا آپ نے اسٹیچو کا. ہنسی مجھے اب نہیں آتا کوئی اس ڈیزاسٹر کے بعد. اس لیے میسی نہیں شعیب ملک لگ رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی اسٹیچو کے اور بھی کچھ مذاق بنے ہیں, وہ اب ہم شو پہ آپ کو بتا نہیں سکتے, لیکن بہت ہی امبیرسنگ پھر شعیب ملک والا اینگل دکھا دیا. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ نے یہ نہ جی ہاں, یہ آپ ان کے اپنے لوگوں سے سنے جو میمز بنا رہے ہیں اسٹیچو کی سیٹنگ پہ, ہم نہیں بتا سکتے. اچھا پھر آگے نہ دیے کیا بہار میں, اچھا یہ بہار والا تو بالکل مطلب کیسے کوئی سی ایم یہ کر سکتا ہے بھائی, یعنی کیا مطلب بہت سمجھ سے باہر ہے یہ بات. میں کہتی ہوں عجیب و غریب بات ہوئی ہے, بڑی, یہ بھی بہت بڑی امبیرسمنٹ. لک ایٹ دس چیپ مین, یہ سی نتیش ایم ہے, کمار نام ہے ان کا. یہ جی ہاں, یہ چیف منسٹر ہیں وہاں کے بہار کے, اور بہار کے اوپر ہم نے بڑی فلمیں دیکھی ہیں کہ کرپٹ ترین وہاں کے پولیٹیشینز ہیں اور بہت ہی کرول, بالکل ایسے جو ہے وہ مرڈرز کرتے ہیں, کراتے, جو ہم نے فلموں میں انڈینز نے ہمیں دکھایا, جو ہم نے شروع میں دیکھی ہیں. ارے ایسے آپ کی سوچ ہے, ہوش اڑا دینے والی ہم نے ان کی کہانیاں دیکھی. اینی وے یہ ابھی وہاں کے سی ایم لک ایٹ ہم. یہ جناب تقریب جاری تھی, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پر یہ کچھ دے رہے تھے, وہاں پر اسناد دے رہے تھے, اور اس میں یہ ہوا کہ ایک مسلم خاتون بھی آئی. تو مسلم خاتون کو پتہ نہیں کیا کیوں یہ جاننا چاہ رہے تھے, بھائی مجھے شکل دیکھنی ہے. پہلے اشارہ کیا, فنگر پوائنٹس کی ان کی طرف, پہلی بات تو یہ غلط ہے, اس طرح آپ کسی خاتون کی طرف نہیں کر سکتے. پھر زبردستی نقاب کھینچ دیا ان کا. مطلب یہ نقاب کوئی لباس تھوڑی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ اس کی ایسوسیشن. لوگ دیکھیں جو ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, وہ دوست احباب ان کے ساتھی, وہ ہنس رہے ہیں. اچھا ہنس اس لیے بھی رہے ہیں کہ اگر کچھ کہیں گے تو ان کو شام تک مار دیا جائے گا. آپ کو اندازہ نہیں وہاں کتنی خون خاری اور کتنی مارا ماری ہے بہار میں. آپ کے جذبات کتنے کرپٹ پولیٹیشنز ہیں, آپ کا دین اس کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی لباس ہے صرف. یہ بھائی آپ نے یقین کریں, یعنی اس طرح کی حرکت کی ہے کہ اگر یہ کہیں اور ہوتا, کسی اور ملک میں, تو ابھی تک یہ وزیر اعلیٰ نہ رہتے, یا پھر پبلک اپالوجی کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, سینکٹیٹی کو آپ نے جو ہے نا کسی کی خراب کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک تو ہندو ایکسٹریمزم اور اسلام کے لیے آپ کی نفرت نظر آئی, اور عورتوں کے احترام تو ہے ہی نہیں, ڈی این اے میں آپ کے ہے ہی نہیں. شرم کی بات ہے, مودی کی ساری پارٹی کے لیے شرم کی بات ہے. اور خیر یہ مسلم دشمن تو ہے, یہ بچر آف گجرات, لیکن اس طرح سے کسی خاتون مسلمان عورت کی جس طرح آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, شیم آن یو ریئلی. ڈسکریمنیشن ہے, حجاب کی بے احترامی کی ہے آپ نے, سپیریٹی کمپلیکس ہے آپ کو. اب یہ کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کے جو مسلمان ہیں, وہاں کے بھائی, وہاں کی بہنیں کیا کریں گے اب آپ, کیونکہ یہ آج انہوں نے کیا ہے, کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو بتائیے جس ملک کی آپ شہری ہیں, آپ کی وہاں کیا پروٹیکشن, آپ کا نکاح بھی محفوظ نہیں ہے, وہ بھی چیف منسٹر سے, کیا کریں گی آپ. ان خاتون کے لیے نہیں امبیرسمنٹ, یہ اس شخص کے لیے امبیرسمنٹ ہے جو کھڑا ہوا ہے. یہ اس ملک کے لیے امبیرسمنٹ ہے, اس گورنمنٹ کے لیے امبیرسمنٹ ہے, اور وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو اس پہ شدید جو ہے نا, یعنی وہ یہ میسج دے رہا ہے, ایکسٹریمسٹ کو یہ میسج دے رہا ہے, وہ ان کو ترغیب دے رہا ہے کہ اگر کوئی خواتین, مسلم خواتین جا رہی ہیں روڈ پر چلتی ہوئی, تو تم یہ کرو اس طریقے سے, ان کی آئیڈینٹی دیکھو کون ہے. یہ آپ یہ مطلب یہ اس طریقے سے موٹیویٹ وہاں کے لوگوں کو آپ کر رہے ہیں, ہندوؤں کو, کہ یہ کام کریں مسلم خواتین کے ساتھ, جو جن کا حجاب ظاہر ہے, جو اور باقاعدہ یہ والنٹیئر ہے, ایسا نہیں ہے کسی نے کہا ان کو, بھائی وہ خود اڈاپٹ کر رہی ہیں. ہمارے دین میں یہ ہے حجاب کرنا. کیسے آپ کسی کی شخصی آزادی کو انفرنج کر سکتے ہیں, اور کیسے ایک تو وہ عورت, اوپر سے یہ کہ باقی دیکھیں کہ آپ سب کے سامنے کتنے لوگ وہاں موجود ہیں, اور سب کے سامنے ایز اے جوک, اور کیا آپ نے سوچ کے اس کے نقاب جو ہے ہٹایا. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سی ایم جو ہیں کوئی مینٹل کیس ہیں, ان کو یہ مسئلہ ہے, یادداشت کا مسئلہ ہے, پتہ نہیں کون سی بیماری ہیں, کون سا نشہ یہ کرتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ اگر یہ اتنا بیمار ہے شخص, تو یہ چیف منسٹر کیسے بن گیا, اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا کر کیا رہا ہے, کہ جو کہ مینٹلی بیلنسڈ ہی نہیں ہے انسان, اس کو آپ کیسے پبلک کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس کو تو چھپا کے رکھنا چاہیے, اس کا تو علاج ہونا چاہیے. اس کے صوبے میں جو لوگ رہتے بستے ہیں, ان کا کس دین سے تعلق ہے, اپنے لوگوں اگر کوئی مسلمان, فرض کریں ان کے پاس کوئی مسلمان آتا ہے, کوئی خاتون آتی ہے, تو یہ کیا کہیں گے پہلے کہ اپنا شکل دکھاؤ پہلے. نہیں, اچھا کہیں گے بھی نہیں, خود اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھو کے انہوں نے یہ بدتمیزی اس شخص نے کی ہے, اس کا نقاب اتارا ہے. بہت شرم کی بات ہے. اب بات وہی ہے کہ جی بھارت کے مسلمانوں, آپ لوگ کیا کرو گے, کرنا تو آپ کو ہے. مشکل میں ہے, ظاہر ہے, بالکل بہت مشکل میں ہے. بھارت نہ صرف یہ بدتمیزی ہوئی, کا اظہار کرتے ہیں, ہر وہ شخص جو وہاں کھڑا ہے ہنس رہا ہے, بالکل ان کے لیے مذاق ہے.
बहुत अफसोस। पहले फिंगर पॉइंट किया, नहीं देखे ना, बहुत ही बुरा जेस्चर है ये देखो, ये दिखाओ अपने, कौन हो तुम? और ये अब एक अजाब की तरह ही इंडिया पे देखें चीज़ें नाजिल हो रही हैं, जैसे कि 2025 की अगर स्टडी जो हुई है अभी उस सर्वे के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी भी भारत की है रुपी, जो 85 से अब 90.55 पे जो है। तो आप पे अजाब आ रहे हैं हर तरफ से, ऊपर से फिर बॉन्डाई बीच अटैक में जहां आप पाकिस्तानियों, पहले पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया ये टेररिस्ट ये वो, आप अपने आप को देखें। तो ये जो गनमैन थे, शूटर्स थे, उनका जो उनकी रूट्स हैं, उनका ताल्लुक इंडिया से जाके मिलता है, भारत से जाके मिलता है। तो जो पहले वीडियोस वगैरह आप चीज़ें बना देते हैं, आप खुद ही अपने मीडिया पे दे रहे हैं, अब भी शर्म नहीं आ रही आपको? सच फॉल्स रिपोर्टिंग विदाउट एनी फैक्ट्स, ये मीडिया एक, भारत का मीडिया एक मजाक बन गया है। मजाक बन गया बिल्कुल दुनिया भर में। हमें क्लोजिंग करनी है, शो का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ोएब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल।